یہاں تک نہیں آ رہا، مجھے تھریڈز آ رہے ہیں، مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رانا صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اس کو ختم کر دیں. فلاں گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں رانا عمران لطیف کے ساتھ یہ کر دوں گا، فلاں بریگیڈیئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا. دیکھیں یہ باتیں وہ ہیں جو میرے تک انڈائریکٹلی پہنچ رہی ہیں. خیر ان چیزوں سے میں نہیں ڈرتا، جو موت لکھی ہے میری جو رات قبر میں ہے وہ قبر میں ہے، لیکن میں ایک جہاد کر رہا ہوں اور اس جہاد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اب رہی بات میرے اوپر قاتلانہ حملے کی، کل رات بھی گاڑیوں نے میرا یعنی کہ پیچھا کیا اور اس کے بعد میں نے وہ انتظامیہ کو بھی وہ ویڈیو بھیجی جس طرح کہ انہوں نے میری گاڑی کو گھیرا اور جس طرح کہ انہوں نے مطلب ایک خوف و ہراس پیدا کیا. یہی تک نہیں، مجھے یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جی کچھ لوگ ہم نے کرائے کے منگوا لیے ہیں جو کہ کسی بھی ٹائم بڑی اس سے پہلے قربانی ہوگی. وہ قربانی کیا ہوگی یار؟ اگر آپ مجھے میری جان لے کے مجھے قتل کر کے اگر آپ اپنا یہ مکروہ دھندا چلانا چاہتے ہیں تو مجھے اگر یہ موت ملے گی کسی مشن میں تو میں اس کو جہاد سے کم نہیں سمجھوں گا. میں اس پہ خاص طور پہ آرمی چیف ایئر مارشل فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب کم از کم ان کے ہوتے ہوئے میں اس ملک کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا ہوں. باقی ایسا نہیں کہ باقی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے بیٹھے ہیں یا ہمارے پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں یا باقی بیٹھے ہوئے وہ سارے بیکار کے بیکار ہیں، لیکن وہ چونکہ ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہیں تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے آپ کے نالج میں دے رہا ہوں. میں نے سب سے پہلے تو میں آفیشلی لینگویج میں آؤں گا کہ میرے اس بیان کو ربط پیش بندی سمجھا جائے اور اندراج کیا جائے. آج اسلام آباد علی ناصر رضوی صاحب کو چاہیے کہ اس کے اوپر نوٹس لیں، مجھے سیکیورٹی بھی دینی چاہیے. اور خیر سیکیورٹی تو اللہ کی ذات سے بڑی اس سے نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ جو لوگ میرا تعاقب کر رہے ہیں، جو لوگوں نے میری بقول ان کے فیلڈنگ لگا دی، کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا گھر بروز سے ہم اڑا دیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے. مجھے تھریڈز مل رہے ہیں، لائیو تھریڈز مل رہے ہیں. آخر میں ایک بات اور کروں گا کہ یہ جو چند میری برادری کے صحافی، جو کہ چند نہیں 80% صحافی برادری، پولیس انتظامیہ اور آئی سی ٹی کے کچھ لوگ ہیں جو اس کے اندر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انوالو ہیں. کچھ لوگ شیلٹر فراہم کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے اور کچھ لوگ ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. افریدی کریکٹر میرے سامنے آ رہا ہے جو کہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے ڈرگس کے اوپر ان شیشہ سینٹر کے اندر، تاکہ وہ پارٹیوں تک یہ ساری چیزیں جاتی، فارم ہاؤسز تک جاتی ساری چیزیں. افریدی صاحب کو بھی ایکسپوز کروں گا میں اپنے ابلے ویلاگ میں. اور سیکنڈلی یہاں پہ میں بات کروں گا جرنلسٹوں کی، تو پریس کلب کی حد تک تو میں نے سب کو کنوے کر دیا ہے، لیکن چونکہ بڑے بڑے ٹی وی جس میں ARY، جس میں جیو، جس میں سما، جس میں ایکسپریس، جس میں 92 جو لیڈنگ ٹی وی ہیں، ان کے اندر جو رپورٹرز جو ہیں، جو بیٹ رپورٹرز ہوتے ہیں، یہ جو سارا دن افسران کے تلوے بھی چاٹتے ہیں کہ سر یہ ایسا ہو گیا، سر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، میں ان کو بڑا کلیئرلی یہ جو میڈیا مالکان ہیں، کیونکہ میں خود 6 پبلیکیشن کا آنر ہوں، میرا اپنا میڈیا ہاؤس ہے، میں ڈیجیٹل کا پائنیئر ہوں، میں بڑا واضح لفظوں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میر شکیل الرحمان، سلمان اقبال، میاں حنیف، میاں انیس، علیم خان، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ یہ کالی بھیڑے جو رپورٹر طبقے آپ کے میڈیا ہاؤسز کا شیلٹر لے کے یہ اس وقت اپنا مکروہ دھندا آپ کے تھرو یہ چلا رہے ہیں، جس میں ڈرگز بھی بیچ رہے ہیں، جس میں شیشہ سینٹر بھی چلائے جا رہے ہیں، اور اس میں اللہ معاف کرے بچیوں کو ورگلا کے ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، ڈارک ویب سائٹ کے اوپر ڈالرز کے اندر بیچی جا رہی ہیں. آپ سب اس کی طرف توجہ دیں، بلکہ آپ لوگ انتظامیہ کو ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کے خلاف کارروائی کریں جو آپ کے رپورٹر صاحبان ہیں یا جو آپ کے اداروں کے ساتھ منسلک ہیں. ان کا احتساب آپ خود کریں. ادروائز میں ہر اس میڈیا سینٹر کے مالک کو بما تصویر، بما ادارہ، بما اس رپورٹر کو تو میں اس کی تحصیل، اس کے ولیج، اس کے ڈسٹرکٹ سے لے رکھ کے چھاپنا شروع کروں گا. میں سب کو چھاپوں گا. میں اس جنگ میں چاہے میری جان چلی جائے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. جب تک یہ ڈرگز مافیا، جب تک یہ شیشہ مافیا سارا ختم نہیں ہو جاتا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. میرے لیے بارود منگوائیں، میرے لیے آپ علاقہ غیر سے قاتل منگوائیں، آپ میرے پیچھے گاڑیاں لگوائیں بغیر نمبر پلیٹوں والی، آپ کچھ بھی کریں. میری جان جاتی ہے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کچھ کیا. میں یہاں پہ اسلام آباد کے عوامی اور سیاسی حلقوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ میری وہ آواز بنے. کل کو اس جگہ پہ خدا نخواستہ آپ یا آپ کی فیملی یا میری فیملی بھی ہو سکتی ہے. آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے میری آواز کو سن رہے ہیں تو کم از کم مجھے اس چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر کے مجھے شیلٹر دیں. اگر نہیں بھی وہ دینا چاہتے وہ مجبور ہے، وہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے بلیک میل ہوتے ہیں، یہ جو ایک مافیا ہے، سیاسی مافیا یا دوسرا مافیا جو ہے. تو میں فیلڈ مارشل چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف منیر صاحب
के होते हुए इस मुल्क के अंदर वो मेरा सिपा सलार, मैं उसका एक सिपाही, मैं इस मुल्क का एक बासी, एक इस्लामाबाद का आम शहरी, मैं उनके होते हुए अपने आप को महफूज समझ रहा हूँ। अगर किसी ने मेरी जान लेनी है तो बिस्मिल्लाह, लेकिन जो लोग मेरी पीठ के पीछे बातें कर रहे हैं, अगर उनमें दम है तो वो मेरे सामने आके बात करें। और जिसने मुझे मर्डर करना है, ये मुझे वो सुन रहा होगा, मैं लाइव जा रहा हूँ, वो छाती मेरी बैक पे ना मारे, मेरी पीठ पे ना मारे गोली, वो मेरी छाती पे मारे, ताकि मुझे फख्र हो, मेरी औलाद को फख्र हो कि मेरे बाप ने मनशियात के खिलाफ जहाद किया था। और ना मैं डरूंगा, ना मैं बिकूंगा। और मुझे जो जानते हैं 27 साल जर्नलिज्म में, मेरे अपने मीडिया हाउसेज है, मैं जो कहता हूं वो करता हूं।